مسیح یسوع کے قدوس قادر اور جلالی نام میں آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کی سلامتی ہو۔ خدا ان کے پاکلام میں سے آئیں پڑھتے ہیں ایک حوالہ، مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام 15واں باب اور اس کی 58ویں آیت۔ پس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خدا ان کا شکر ہو۔ جی ہاں عزیزو، آج جو حوالہ ہم نے پڑھا اور سنا ہے بہت انکریجنگ ہے، اور اس میں مقدس پالوس رسول ہمیں دو باتوں کی طرف ہمارا دھیان لگانا چاہ رہے ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو۔ تو یہاں لکھا ہے کہ خداوند کے کام میں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خداوند کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے کام کریں، اور وہ ہمیشہ ایسے لوگ ڈھونڈتا ہے کہ جو اس کے لیے کام کریں۔ جس طرح اناجیل میں لکھا ہے، خداوند کہتے ہیں کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اور فصل کے مالک سے درخواست کرو کہ وہ اور مزدور بھیجے۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند کو لوگوں کی ضرورت ہے۔ آج چرچز میں لوگوں کی ضرورت ہے کہ لوگ خدمت میں حصہ لیں۔ چرچز میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، جس طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ خدا کے خادم اناؤنس کرتے ہمیں دکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں کہ ہمیں چرچ میں کوائر کے لیے، ساؤنڈ آپریٹنگ کے لیے یا دیگر کاموں کے لیے ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی والنٹیئر یا رضاکارانہ طور پر آ کر ہمارے ساتھ اس خدمت میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی کم بھی نہیں، چند لوگ ہوتے ہیں جو آگے جاتے ہیں اور وہ ان کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ تو یہاں بھی مقدس پالوس رسول ہمیں انکریج کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہمیں خداوند کے کاموں میں ہمیشہ افزائش کرنی ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، وہ اچھی بات ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس میں ہم افزائش کرتے رہیں۔ جیسے ہم جسمانی طور پر، روحانی طور پر افزائش کرتے ہیں، اسی طرح ان کاموں میں بھی جو خداوند کے لیے ہم کر رہے ہیں اس میں بھی ہم کیا کریں؟ افزائش کرتے رہیں۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ اور وہ اب آگے اور ہمیں اس بات سے ہمارے ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں، ہمیں دلیری دے رہے ہیں اس بات سے مقدس پالوس رسول کہ جو کام ہم کریں گے، وہ جو محنت، وہ کیا ہے؟ وہ خداوند کے لیے محنت ہے۔ اسے محنت سے وہ تشبیہ دے رہے ہیں کہ وہ جو ہماری محنت ہے خداوند میں، وہ بے فائدہ نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ ایک مضبوطی مل رہی ہے کہ ہمیں، اس کا مطلب ہے خدا کے لیے کام کرنا چاہیے، اور وہ کام جو ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم نیک نیتی سے کریں، صاف دلی سے کریں، اس میں ہم بڑھتے چلے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو محنت ہے وہ ہرگز بے فائدہ نہیں ہے، وہ رائگاں نہیں جائے گی۔ تو کیسے رائگاں نہیں ہے؟ اور یہی آج ہمارا ٹاپک ہے کہ جو ہماری محنت ہے خداوند میں وہ بے فائدہ نہیں ہے۔ ہم اس بات کو سیکھنے کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، میں آج کلام مقدس میں سے آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کروں گا۔ ہم اسے پڑھیں گے، سیکھیں گے اور جانیں گے کہ یہ جو بات مقدس پالوس رسول نے کی ہے کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں، پرانے عہد نامہ میں چلتے ہیں، وہاں دوسرا سلاطین اس کا 4واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ میں دو ڈیفرنٹ جگہ سے حوالہ جات پڑھوں گا، دو باب اس کتاب میں سے پڑھوں گا، باب نمبر 4 اور باب نمبر 8۔ میں سارا نہیں پڑھوں گا، میں چند باتیں اس میں سے پڑھوں گا اور کچھ میں سٹوری کے طور پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، آپ ان دونوں ابواب کو خود سے پڑھ سکتے ہیں۔ جو 8ویں آیت سے یہاں لکھا ہے، اور ایک روز ایسا ہوا کہ الیشا شونیم کو گیا، وہاں ایک دولت مند عورت تھی اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا۔ پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا، روٹی کھانے کے لیے وہیں چلا جاتا تھا۔ تو اب کیا ہے کہ الیشا ایک دن کیا ہوا کہ وہ شونیم کو گیا ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ ایک دولت مند عورت ہے جس نے اس کو کیا کیا ہے؟ روٹی کھانے پر مجبور کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ جب بھی ادھر سے اس کا گزر ہوتا تو وہ اسی کے گھر جاتا تھا کھانا کھانے کے لیے۔ اب جب وہ کافی دفعہ آیا گیا وہاں، تو اس کی ظاہری بات جب وہ فیلوشپ کرتا ہوگا اس کے سارے خاندان سے، اس عورت کے ساتھ، تو ایک دن آیا کہ اس عورت نے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے یہ مقدس ہے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں، یہ ایک مقدس ہستی ہے۔ تو پھر وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم اس کے کھانے کا تو انتظام کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری دیوار پر بنا دیں، اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمعدان لگا دیں، پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا۔
تو اب اس عورت نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں کھانا تو اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں، اب اس کے میں رہنے کا، اس کے سونے کا بھی انتظام کر دیتی ہوں۔ تو اس نے یہ بات اپنے ہسبینڈ سے کی ہے کہ ہم اس کے لیے یہ ایسا کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ ہم نے جو حوالہ پڑھا پہلے بائبل میں سے، کرنتھیوں میں سے، وہاں کیا لکھا ہے کہ خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اس عورت نے کیا کیا، اس نے خداوند کے کاموں میں افزائش کی ہے۔ یہ پہلے صرف اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتی تھی، لیکن کچھ دیر کے بعد، ہم نہیں جانتے کہ کتنی دیر کے بعد، اس نے یہ ڈیسیژن لیا کہ اس کے لیے کمرہ بھی تیار کیا جائے، کوٹری بنوائی جائے، اور وہاں اس کے لیے ایک پلنگ لگایا جائے، میز رکھا جائے، اور شمعدان وغیرہ یہ سب چیزیں لگائی جائیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے خداوند کے کاموں میں افزائش کی ہے، اور یہی بات پولس رسول میں چاہ رہا تھا کہ ہم افزائش کریں۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں اس حوالہ کو، اور تو لکھا ہے کہ تھوڑا سا آگے جائیں تو لکھا ہے کہ جب یہ عورت اتنا کچھ اس کے لیے کر رہی ہے علیشہ کے لیے، تو ایک دن علیشہ اپنے خادم جہازی سے کہتا ہے کہ اس عورت کو بلا اور اس سے پوچھ کہ ہم تیرے لیے کیا کریں۔ یہ بالکل ایک اخلاقی طور پہ ہے، جیسے کوئی شخص ہمارے لیے بہت کچھ کرے تو ہم بھی اخلاقی طور پہ پوچھیں گے کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، مجھے بھی خدمت کا موقع دیں کہ میں آپ کے لیے کیا کچھ کروں۔ تو یہاں بھی جو علیشہ نبی ہے، اس نے بھی اپنے خادم سے کہا ہے کہ اس عورت کو بلا اور سے پوچھ کہ ہم تیرے لیے کیا کریں، کہ ہم فوج کے سردار سے یا بادشاہ سے تیرے لیے کسی بات کی سفارش کریں، کوئی طرح کام ہو جو ہم کر سکتے ہیں تیرے لیے۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ نہیں چاہتی آپ لوگوں سے۔ وہ کہتی ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن جو علیشہ کا خادم ہے جہازی، وہ اسے جواب دیتا ہے کہ اس کے پاس ہر چیز ضرورت کی ہے، مال و متاع ہے، وہ اچھے سے ویل سیٹلڈ ہے، اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اگر نہیں ہے اس کے پاس کوئی چیز تو وہ یہ ہے کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے، کیونکہ اس کا شوہر جو ہے وہ بزرگ آدمی ہے اور اس کی گود خالی ہے۔ تو تب ہم دیکھتے ہیں کہ علیشہ اس کو برکت دیتا ہے، اس کو دعا دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ خدا تجھے اولاد دے گا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر خدا تجھے بیٹا دے گا۔ اور ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ حاملہ ہوتی ہے، اور جیسا علیشہ نے سے کہا ہوتا ہے، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوتا ہے۔ اور جب یہ لڑکا بڑھتا ہے اور ایک دن وہ اپنے باپ کے ساتھ کھیت میں ہے، وہاں اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کے سر میں درد ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اس درد میں، تو اس کا باپ اپنے ایک خادم کو کہتا ہے کہ اس کی ماں کے پاس لے جاؤ۔ اور جب وہ اس کی ماں کے پاس لاتے ہیں، وہ اس کے گھٹنوں پر دوپہر تک بیٹھا رہتا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ کچھ دیر بعد اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس کی ماں کیا کرتی ہے، اس کو اٹھا کر اسی کوٹری میں جو اس نے مرد خدا علیشہ کے لیے بنوائی ہوئی ہے، وہاں اس کے پلنگ پہ جا کے لٹا دیتی ہے، اور دروازہ بند کر کے باہر آ جاتی ہے، اور پھر اپنے خادموں سے کہتی کہ میرے لیے سواری تیار کرو، اور وہ اس مرد خدا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتی ہے، اور اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ اور جب وہ اس کو نکل لیا اس کو تلاش کرنے کے لیے، تو مرد خدا نے لکھا کہ وہ کرمل کی پہاڑی پر ہے، وہاں پہ اس نے اس کو دور سے دیکھا، اور اپنے خادم جہازی سے کہا کہ یہ تو مجھے وہ شونیمی عورت معلوم ہوتی ہے، جا دیکھ پتہ کر سب خیریت ہے، اس کا شوہر، اس کا بیٹا سب کچھ خیریت سے ہے، وہ آج یہاں کیا کر رہی ہے۔ تو وہ جاتا ہے اور وہ پتہ کرتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ مر گیا ہے، اور وہ اس بات کے لیے مرد خدا کے پاس آئی ہے۔ تو علیشہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے خادم کو اپنا عصا دے کے کہتا ہے کہ جا کے اس لڑکے کے منہ پر رکھ دینا، اور رستے میں کسی سے تو نے بات نہیں کرنی، اور کیا ہوگا کہ لڑکا جیتا اٹھے گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے کرنے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کی ماں بضد ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں تجھے خداوند کی قسم دے کے کہتی ہوں کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، تو میرے ساتھ چل۔ تو وہ پھر اس کے پیچھے پیچھے اپنے خادم کے اس عورت کے ساتھ جاتا ہے، اور جب وہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کمرہ میں جاتا ہے جہاں پہ وہ لڑکا اس کے پلنگ پر لیٹا ہوا ہے اور مرا ہے، اور وہ جا کے دروازہ بند کر کے خدا سے دعا کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پھر خدا اس کا بیٹا، اس شونیمی عورت کا بیٹا اسے واپس لوٹا دیتا ہے، اور وہ اس کو اٹھا کر لا کر ماں کے سپرد کرتا ہے۔ اب یہاں پر ہم چلیں گے باب نمبر 8 میں، جہاں پر دوبارہ اس عورت کا ذکر ہے۔ دوسرا سلاطین 8واں باب، اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، اور علیشہ نے اس عورت سے جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا یہ کہا تھا کہ اٹھ اور اپنے کنبہ سمیت جا، اور جہاں کہیں تو رہ سکے رہ، کیونکہ خداوند نے کال کا حکم دیا ہے، اور وہ ملک میں 7 برس تک رہے گا بھی۔ تو اب یہاں ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ علیشہ جو ہے، علیشہ جو اس عورت کو کہہ رہا ہے کہ تو اپنے کنبے سمیت، اپنے خاندان سمیت یہاں سے چلی جا، کیونکہ یہاں پر خدا نے 7 سال تک جو ہے کال
لے کر آئے گا اور اس ملک میں کال رہے گا اور تو اپنے رہنے کا بندوبست کر لے اور یہاں سے چلی جا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس عورت کا خیال اپنے خادم کے وسیلہ سے کس طریقے سے کر رہا ہے کہ خدا نے اس کو اس کال میں رہنے نہیں دیا اور اپنے بندہ کے وسیلہ سے اس کو یہ پیغام دیا کہ تو یہاں سے چلی جا کیونکہ اس ملک میں کال رہے گا۔ اور ہم اگر دیکھنا چاہیں تو ہم 6 باب پڑھیں تو یہ کال ایک بہت سخت قسم کا تھا، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ لوگ گدھوں کا سر کھانے پر، کبوتروں کی بیٹ، اور یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 عورتیں ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ آج میرا بیٹا کھائیں گے اور کل ہم تیرا بچہ کھائیں گے۔ تو یہ حالات ہیں، اتنا سخت کال ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ جو گدھے کا سر بھی ہے وہ بہت مہنگے داموں بک رہا ہے، اتنا سخت کال ہے، اور خدا اس عورت کو اس کال سے بچاتا ہے اور یہ عورت وہاں سے چلے جاتی ہے۔ دوسری آیت میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے تب اس عورت نے اٹھ کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق کیا اور اپنے کنبہ سمیت جا کر فلسطینیوں کے ملک میں 7 برس تک رہی۔ تو اب وہ فلسطین میں چلی گئی اور وہاں 7 برس رہی ہے۔ اور تیسری آیت میں لکھا کہ 7ویں سال کے آخر میں ایسا ہوا کہ یہ عورت فلسطینیوں کے ملک سے لوٹی اور بادشاہ کے پاس اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی۔ اب 7 سال کے بعد جب کال ختم ہوا ہے، یہ وہاں سے فلسطین سے لوٹی ہے اور یہ بادشاہ کے پاس آئی ہے، اور آ کے اس نے کیا درخواست کی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا گھر اور میری زمین جو ہے وہ مجھے واپس کی جائے۔ اس نے 2 چیزوں کی بادشاہ سے درخواست کی ہے، اور لکھا ہے کہ اس وقت جب یہ بادشاہ کے پاس آئی ہے تو اسی دوران جو ہے بادشاہ جو ہے خدا کے خادم یعنی الیشا کے خادم جہازی سے باتیں کر رہا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں بتا کہ الیشا کس طرح کا تھا، اس کے ان کاموں کے بارے میں بتا جو اس نے کیے ہیں بڑے بڑے۔ تو جہازی اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایک مردہ کو جلایا تھا، تو وہی عورت تو لکھا ہے آگے کہ جس مردہ کے بارے میں وہ بتا رہا ہوتا ہے، یہ عورت وہی ہوتی ہے جو اس کے پاس آئی ہے، ہم جانتے ہیں شنیمی عورت ہے۔ یہ بھی اسی ٹائم پہ آ کر بادشاہ کے حضور اپنی زمین کے لیے اور اپنے گھر کے لیے فریاد کر رہی تھی۔ تو جس طرح جہازی اس کو دیکھتا ہے تو لکھا ہے کہ وہ جہازی بول اٹھا، اے میرے مالک، اے بادشاہ، یہی وہ عورت ہے۔ اس نے کہا کہ یہی وہ عورت ہے جس کے بارے میں تمہیں بتا رہا تھا کہ جس کے بیٹے کو اس نے الیشا نے زندہ کیا تھا۔ اور بادشاہ اس عورت سے پوچھتا ہے، تو نے پوچھا کہ اور عورت نے اس سے لکھا ہے کہ اس نے سب کچھ اس کو بتا دیا بادشاہ کو کہ ہاں میں وہی عورت ہوں، اور یہ میرا بیٹا ہے جو میرے ساتھ ہے، یہ وہی ہے جس کو الیشا نے جلایا تھا۔ اور آگے پھر لکھا کہ تب بادشاہ نے ایک خواجہ سرا کو اس کے لیے مقرر کر دیا اور فرمایا کہ سب کچھ جو اس کا تھا اور جب سے اس نے اس ملک کو چھوڑا اس وقت سے اب تک کی کھیت کی ساری پیداوار اس کو پھیر دو۔ تو بادشاہ نے کیا کیا کہ ایک بندہ اس کے اوپر اپوائنٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ جو کچھ اس کا ہے وہ سب، اور جو جب سے اس نے ملک کو چھوڑا ہے ہر چیز اس کو واپس کرو، اور اس کی جو کھیت کی پیداوار ہے جب سے اس ملک سے گئی ہے اب تک کی جتنی بھی پیداوار بنتی ہے وہ بھی اس کو دے دو۔ تو کیا ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی چیزوں کی درخواست کرنے گئی تھی بادشاہ کے پاس۔ اس نے 2 چیزوں کی درخواست کی تھی، فریاد کی تھی بادشاہ سے کہ میرا گھر اور میری زمین جو ہے مجھے واپس جو ہے وہ لوٹا دی جائے۔ لیکن خدا نے اس کو کیا کیا لوٹایا؟ اس کا گھر اور اس کی زمین، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی کھیت کی وہ ساری پیداوار جس کے لیے اس نے کوئی محنت نہیں کی، اس کے لیے اس پر اس نے کوئی کام کاج نہیں کیا، خدا نے اس کو وہ اس کی ساری پیداوار بھی دی۔ آئے ہم پھر سے 4 باب میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا میں کی گئی محنت ہماری کبھی ضائع نہیں جاتی، وہ بے فائدہ نہیں جاتی۔ تو یہ جو ساری سٹوری میں نے شیئر کی ہے میں اس کو دوبارہ سے ریوائز کرتا ہوں اور ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس میں ہمیں اس بات تو یہاں 4 باب کی میں 10ویں آیت دوبارہ سے پڑھوں گا آپ کے لیے۔ یہاں لکھا ہے، ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری، اب یہاں کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کتنی چیزیں اس نے بنائی ہیں۔ پہلی چیز کیا؟ چھوٹی سی کوٹری دیوار پر بنا دیں، دوسرا ایک پلنگ، تیسری ایک میز، چوتھی چوکی، اور 5واں شمعدان لگا دیں۔ یہاں 5 چیزیں اس نے مرد خدا کے لیے اپنے ہسبینڈ سے کہا ہے کہ ہم یہ 5 چیزیں اس کے لیے بنوا دیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ اس کی محنت ہے جو خداوند کے لیے، وہ بیسکلی خدا کے خادم کے لیے کر رہی ہے۔ کس کے لیے کر رہی ہے؟ خدا کے لیے کر رہی ہے۔ اس نے یہاں 5 چیزیں مرد خدا کے لیے ارینج کی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کی اس محنت کو یاد رکھا ہے، اس کی اس محنت کو جو اس نے مرد خدا کے لیے کی ہے خدا بھولا نہیں، اور دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو اجر اس کا کیسا دیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی چیز کیا خدا نے اس کو بھی دی، اس کو بیٹا دیا۔ دوسرا کیا کہ جب وہ مر گیا تھا اس کو زندہ کیا۔ تیسری چیز کیا
کہ جب ملک میں کال تھا اس کو اس کال میں رہنے نہیں دیا، اس کو ان حالات میں جانے نہیں دیا کہ اس کو گدھے کا سر کھانا پڑے، یا یہاں تک نوبت آ جائے کہ اس کو بھی اپنا بیٹا پکا کر کھانا پڑے۔ اور چوتھی چیز کیا، اس کا گھر اور اس کی زمین اس کو واپس ملی، اور پانچویں یہ کہ اس کے کھیت کی ساری پیداوار اس کو واپس خدا نے اس کو دلوائی، اور اس کی ہر چیز جو اس کی بلیسنگز جو ہیں اس کو ریسٹور کرائی۔ 5 چیزیں اس نے خدا کے خادم کے لیے ارینج کی تھیں، اور خدا نے 5 بڑے بڑے کام اس کی زندگی میں کیے۔ صرف اس خدا نے اس کا 1% نہیں، میں سمجھتا ہوں 1000 گنا اس کو ریٹرن کیا جو اس نے خدا کے خادم کے لیے کیا تھا۔ وہ صرف پہلے کھانا دیتی تھی، پھر اس نے جب سوچا کہ میں اب کیا کیا کروں گی، میں اب اس کے لیے، اس مرد خدا کے لیے کوٹری بناؤں گی، اس کا رہنے کا بھی انتظام کروں گی۔ اور دیکھتے ہیں ہم کہ اس کی خدا میں کی گئی محنت خدا بھولا نہیں، خدا نے اس کی محنت کو، اس کام کو یاد رکھا، اور اس کا اجر اس کو دیا، اس کام کا جو اس نے 7 سال پہلے کیا تھا، 7 سال پہلے کیا، اور خدا نے سٹیپ بائی سٹیپ اس کی زندگی میں یہ کام کیا۔ پہلے اس کو بیٹا دیا، پھر جب وہ بیماری سے مر گیا تو وہ اس کو زندہ کیا، اور اس کے بعد جب 7 سال ملک میں کال رہتا ہے، اس کے بعد خدا اس کی زندگی میں اس کو اس کال سے بچاتا ہے، اور پھر جب وہ واپس آتی ہے، جب دیکھتی ہے کہ اس کی زمین پر قبضہ ہو چکا ہے، لوگوں نے قبضہ کر لیا، اور وہ بادشاہ کے پاس فریاد کرنے جاتی ہے کہ میرا گھر اور میری زمین مجھے واپس لوٹا دے۔ اور عین اسی موقع پر کیا ہے کہ جہازی بھی وہاں موجود ہے، اور وہ اس کے بیٹے کی ہی بات بتا رہا ہے، جو الیشا نے اس کے بیٹے کو زندہ کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں امثال کی کتاب میں وہاں لکھا ہے کہ خدا جو ہے، امثال کی کتاب 2 باب کی اگر 7ویں آیت پڑھیں، وہاں لکھا ہے کہ وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عین اسی وقت پہ، جیسے بہت دفعہ ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اتفاقاً ہم گئے تو ہمارے لیے وہاں ہمیں ایک فرشتے کی مانند بندہ مل گیا اور یہ ہمارا کام ہو گیا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے مدد تیار رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس عورت کے لیے بھی خدا نے مدد تیار رکھی ہوئی تھی کہ جہازی وہاں پر موجود تھا اور اس کام کا بیان کر رہا تھا جو الیشا نے اس عورت کی زندگی میں کیا۔ اور عین اسی موقع پر یہ عورت جا کے بادشاہ سے فریاد کرتی ہے، اور بادشاہ اس سے ڈبل چیک کرتا ہے، کنفرم کرتا ہے، اور ایک بندے کی ڈیوٹی لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ جا کے اس کی ساری زمین اور اس کی جو پراپرٹی ہے اس کو واپس کرو، اور اب تک جب سے اس ملک کو چھوڑ کے گئی ہے جتنی بھی اس کی کھیت کی پیداوار بنتی ہے وہ بھی اس کو دو۔ تو خدا نے اس کی محنت کا اجر اس طریقے سے اس کو دیا۔ یہ ایک چھوٹی سی سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اس بات کو ہم سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے کہ ہم خدا میں جو بھی کام کرتے ہیں، خدا میں کی گئی ہماری محنت جو ہے، خدا اس کو کبھی نہیں بھولتا، اس کو کبھی رائگاں نہیں جانے دیتا۔ تو آئیں ہم کبھی ڈسکریج نہ ہوں کہ شاید ہم جو کچھ بھی خدا کے لیے کر رہے ہیں پتہ نہیں اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں، اس کا کوئی ہمیں اجر ملے گا نہیں۔ بالکل بے فکر ہو جائیں، خدا ہمارے کیے ہوئے کام جو اس کے لیے ہم کرتے ہیں وہ ان کا کبھی نہیں بھولتا، خدا اس کا اجر ہمیں ایک نہ ایک دن ضرور دیتا ہے۔ اور آئیں میں اس کلام سے آپ کو یہ بات انکریج کرنا چاہوں گا کہ اپنے چرچز میں، اور نہ صرف چرچز میں بلکہ جہاں کہیں بھی ہم رہتے ہیں، اپنے معاشرے میں، اپنے لوگوں میں، اپنی فیملیز میں، جہاں کہیں ہمیں موقع ملتا ہے ہم خدا کے لیے کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں جس سے خداوند کے نام کو جلال ملے۔ اور خاص کر کے چرچز میں ہم اپنے خادموں کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ بتائیں کہ ہم چرچ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ خدا کا خادم اس بات سے خوش ہوگا، وہ آپ کے لیے برکت چاہے گا، اور وہ آپ کو ضرور بتائے گا کہ ہاں کہ مجھے اس بات میں جو ہے اس کام کے لیے، اس چیز کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اور ضرور جو آپ جا کر اب چرچز میں پارٹیسپیٹ کریں، کوئی بھی کام جو آپ کر سکتے ہیں، اور یہ نہ سوچیں کہ جیسے مثال کے طور پہ کلیننگ کا ہو سکتا ہے، چرچ میں کرسیاں صاف کرنے کا، یا چرچ کے باہر جوتیوں کو آرگنائز کر کے رکھنے کا، ہم یہ ہرگز نہ سوچیں کہ شاید ہم ایسا چھوٹا کام کریں گے تو ہماری جو ہے وہ ایگو ہرٹ ہوگی۔ ہم اس کو پیچھے رکھیں، ہم نے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں، نیک نیتی سے کریں، صاف دل سے کریں، تو خدا ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ اور جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ جو سمجھتا ہے اس دینے والے کو دیا جائے گا، اور جو سمجھتا ہے اس کے پاس ہے۔ جو تمثیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ خدا یسوع نے کہا کہ جس کے پاس ہے اسے اور دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو وہ سمجھتا ہے کہ میرا ہے۔ یعنی خدا نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے ہم اس سے خداوند کے نام کو جلال دیں، اسے خداوند کے کاموں کے لیے استعمال کریں، ورنہ خداوند ہم سے ایک دن وہ سارا کچھ لے لے گا جو اس نے ہمیں دیا ہے، جو وہ چاہتا تھا کہ وہ ہماری صحت ہو سکتی ہے، ہماری طاقت، ہماری وزڈم ہو سکتی ہے۔ ہم ضروری نہیں ہم پاک کلام سے یا
فائنینشلی طور پر ہم کسی کو اچھا مشورہ دے کے کسی کو انفارمیشن دے کے ہم بہت سارے طریقوں سے خدا کے کاموں کو کر سکتے ہیں. آئیں ہم اپنی زندگی پہ غور کریں کہ خداوند نے ہمیں جو توڑے دیے ہیں, جو نعمتیں دی ہیں, کیا ہم اس سے خداوند کے کام کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے, اگر نہیں تو آج ہم کرنا شروع کریں. اور جس طرح مقدس پالوس رسول نے کہا کہ ہم اس میں کیا کریں, افزائش کرتے جائیں. اس کا مطلب ہم کبھی کرنا نہ چھوڑیں. ہم دیکھتے ہیں کہ حنا نے اپنا ایک بیٹا خدا کو دیا اور خدا نے اس کے بدلے اس کو 5 بچے اور دیے. اور یہی بات مقدس پالوس رسول بھی, اگر ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب پڑھیں, جہاں پہ لوگ جب ہیں وہ اس بات سے آپس میں وہ بحث کر رہے ہیں کہ کیا ہم اپلوس کے ہیں یا پالوس کے ہیں, تو وہاں پالوس رسول بھی ان کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ میں نے درخت لگایا اور اپلوس نے پانی دیا مگر بڑھایا خدا نے. تو وہ بتا رہا ہے کہ نہ کوئی لگانے والا نہ پانی دینے والا کوئی چیز ہے, مگر بڑھانے والا جو خدا ہے وہی قادر ہے. اس سے ہم نے اپنی محنت کا اجر پانا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ہمیں یہ غرض ہونی چاہیے کہ اس کا اجر ہمیں خدا سے ملے گا. خدا ہمیں ہماری محنت کا صلہ ہمیں دیتا ہے, اور وہ محنت جو ہم خدا کے لیے کرتے ہیں اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں. خدا ہمیں ڈبل ٹرپل کر کے لوٹاتا ہے. تو عزیزو, آئیں آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے خود بھی انکریج ہوں, دوسروں کو بھی انکریج کریں کہ خدا کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سبوں کو برکت دے اور فضل دے اور قوت دے کہ ہم اس کے کاموں کو کر سکیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. تھوڑی دیر ٹھہر جا, اپنی حضوری دا سواد لین دے. تھوڑی دیر ٹھہر جا, اپنی حضوری دا سواد لین دے. اپنی جوانی دا چاہت روحانی دا, اپنی جوانی دا چاہت روحانی دا سواد لین دے. تھوڑی دیر ٹھہر جا, اپنی حضوری دا سواد